سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا 5 کروڑ روپے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نے لے لیے ہیں ایکشن کمیٹی نے، تو جب ہم آپ سے سوال پوچھنے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سائنسی کو بھی ساتھ لے آئیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ 5 کروڑ روپے کا حکومت آپ پہ الزام لگاتی رہی ہے، پولیٹیشین آپ پہ الزام لگاتے رہے ایک جانب کی آپ راہ فنڈیڈ ہیں، بھارتی فنڈیڈ ہیں، اور اب جو ہے آپ پہ یہ 5 کروڑ کا الزام لگ گیا. ڈائلاگ بھی آپ سے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا جواب دیجیے گا. سر میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن سائن جی کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ذہنی توازن کھو دینا تو پھر سائن جی ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اگر ان کے سینسز کام کر رہے ہوتے وہ ایسی بات نہ کرتے. پہلی بات یہ کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں صدر ہے ہی کوئی نہیں. اب کیونکہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا، آپ کا نام لیا سنیں نا، میں اسی لیے، حالانکہ میں نے جواب نہیں دینا تھا، جواب کوئی بھی دے دیتا، لیکن جب انہوں نے نام میرا لیا تو اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کا جواب دوں. میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے، ریاست کے بڑے انسان ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پانی جب سر سے گزر جائے نا سر تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. میں اب کیونکہ ظاہری بات ہے میری ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، میں نے ہمیشہ عزت احترام ادب کا جو ہے وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں گیا. آج بھی کوشش کروں گا میں اس سے باہر نہ جاؤں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ نے جتنی ان کو عزت دی تھی وہ ضائع کر بیٹھے. جو آج الزام لگا، اور میں یہ آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو 2 منسٹر بھی وہاں گواہ ہیں، ان کے سامنے ان کو جی صدر کو جی 5 کروڑ روپیہ ملا. تو میرے خیال سے صدر کو اگر 5 کروڑ ملا ہوتا تو صدر کی تھوڑی بہت حالت جو ہے نا پہلے وہ زندگی کی تبدیل ہوتی. ابھی میں نے دیکھا آپ نے دروازہ باہر سے، ہاں وہ دروازہ میں نے باہر سے کھولا، گاڑی کی ہتھی ٹوٹی ہوئی ہے، تو 5 کروڑ والا جو صدر ہے نا وہ گاڑی اچھی لے لیتا. لیکن اب سوال بھی یہ آئے گا نا کہ آپ پہ جب اعتراض لگ گیا، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اس سے پہلے میں نے اگنور کی ساری چیزیں. سائفر انہوں نے لہرایا، ہم نے اگنور کیا. چناری بازار میں گئے، ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کہا جی راہ فنڈیڈ ہے، ہمارے والے سے کہا جی غلط لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہٹیاں بازار میں آئے، انہوں نے الزام لگایا. چکار میں گئے، انہوں نے الزام لگایا. آل پارٹیز بلائی، انہوں نے الزام لگایا. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک اخلاقیات بھی کچھ ہوتی ہیں، جب وہ خود کہتے ہیں ہمارا ایک آپس کا رشتہ ہے، ہماری اخلاقیات ہے، ہمارا آنا جانا ہماری فیملیز کا تعلق ہے. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی جی باغ جلسے میں کہ جی شوکت میرے گھر آیا تھا، تو پٹیکا میں نے جواب دے دیا تھا کہ شوکت آپ کے گھر کیوں آیا تھا. اور وجہ آج پھر بتاؤں گا کہ آپ کے ایسی لوز سٹیٹمنٹ جو ہوتی تھی، جو آپ ایکشن کمیٹی کے خلاف جب باتیں کرتے تھے، تو جب ہم پونچھ ڈویژن یا میرپور ڈویژن میں جاتے تھے لوگ گالیاں دیتے تھے آپ کو. میں اور انجل زمان آپ کے گھر گئے، زاہد امین صاحب اس کے گواہ ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے کہا فاروق حیدر صاحب آپ ریاست کے بڑے ہیں، آپ ایسی لوز سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں. ہمیں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی ایک فضول سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لوگ لوز ٹاک کرتے ہیں اور ہم وہاں بے بس ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو تم سے پوچھا تو ایک آئی ڈی تھی کوئی وہاں پہ اس وقت، کسی لڑکی کے نام کی آئی ڈی تھی. تو میں نے کہا کیا یہ آئی ڈی اوریجنل ہے یا فیک ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا آئی ڈی اوریجنل ہے فیک ہے، اور آپ جو ہے اس کے اگینسٹ باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. 2 ڈویژنوں میں ہم جاتے ہیں، وہ 2 ڈویژن مظفر آباد ڈویژن کا آپ کا نام لے کے گالی ہمیں دیتے ہیں کہ یہ آپ کا سیاستدان ہے، یہ جھوٹے الزام لگاتا ہے. تو مہربانی کریں، آپ ریاست کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، آپ ایسی لوز سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں.